محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمدہ ثنا کبریائی دے پاک مقدس معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام سید الکائنات فخر موجودات سید الثقلین نبی الحرمین رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. بزرگوں، ذی احتشام مومن مواحد بھائیوں، جتوں تک میری آواز جاری ہے سننے والی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنے کرم فضل مہربانی نال جمعۃ المبارک دا خطبہ سننا سنانا، نماز دا ادا کرنا، تسبیح تحلیل حسنات جو اسی کرنے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. اج دے خطبے نو پچھلے خطبے نال پیوستہ کیتا ہے، گزشتہ نال پیوستہ. پچھلے خطبے اندر سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے ساتھیاں نال حبشہ اندر جانا، ہجرت کرنا،
اور نجاشی دے دربار دے اندر تقریر دل پذیر کرنا اور نجاشی نو اللہ دا قرآن سنانا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم نجاشی دا بڑی ہی توجہ نال قرآن دا سننا اور قرآن دے سننے دے دوران اس دی کیفیت و حایت نو اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا اللہ کریم ارشاد فرماندے رہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ اور جب وہ سن رہے تھے جو ہم نے نازل کیا اپنے سچے رسول پر اور ان کی کیفیت کیا تھی اللہ فرماتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ان کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ آنسو بہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے مما عرفوا من الحق حق کے پہچاننے کی وجہ سے اور وہ کہہ رہے تھے یقول ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے اللہ ہم ایمان لائے ربنا آمنا یعنی انہوں نے اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اے اللہ آمنا ہم ایمان لائے کس پر اللہ تیرے رسول پر اللہ تیری ذات کریم پر آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے وہ جو آئے ہیں ان کے ساتھ والا بنا دے مع الشاہدین سے مراد وہ لوگ جنہوں نے دعوت دی اللہ کے نبی کے سچے دین کی طرف وہ کون لوگ تھے میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ غریب صحابہ جن کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں تھا کھانے کی چیزیں نہیں تھی بادشاہ روتے روتے اور اقرار ایمان کرتے ہوئے بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم جو اس قرآن نے میری اماں مریم کی شان بیان کی ہے اور جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا ہے ایک تنکے کے برابر ذرہ جتنا بھی جھوٹ نہیں ہے سارے کا سارا سچ ہے اسی طرح ہوا کہ میری اماں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا اسی طرح ہوا کہ وہ پنگھوڑے میں بولے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ سبحان اللہ فاکتبنا مع الشاہدین
اللہ ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے، ان غریبوں کے ساتھ۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ کے دربار میں مختلف آوازیں اٹھنے لگ گئی۔ کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کی، کچھ لوگ بادشاہ کے حمایتی، بادشاہ نے دربار کو برخاست کیا اور ان غریبوں کو ایک خاص جگہ پہ رہنے کے لیے جگہ دی، سبحان اللہ، جہاں ان کی حفاظت، ان کی مزدوری کرنے کے مواقع، رزق تلاش کرنے کے مواقع، اور اپنے لیے جو اس کے حمایتی فوجی تھے انہیں اکٹھا کیا۔ پھر صرف بادشاہ کے خلاف بغاوت دربار میں نہیں، باہر بھی، شہر میں بھی، ہر جگہ بغاوت بغاوت۔ مگر اللہ نے رحمت فرمائی کہ بادشاہ بغاوت کو دبانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی حکومت بچانے میں بھی کامیاب ہوا۔ حکومت بھی بچ گئی، بادشاہت بچ گئی، ایمان بھی لے آئے، سبحان اللہ۔ ان نجاشی نو اللہ نے اتنی عظمت دیتی، اتنی شان دیتی کہ جس نے انہاں مہاجرہ دی خدمت کی تھی، اور پھر انہاں کو یہ دین سچا دین حاصل کیتا، اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک دن اس سے موت آئی، فوت ہویا میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبریل نے آ کر خبر دی، اللہ کے رسول مات رجلا نجاشیا، اللہ کے رسول حبشہ میں نجاشی فوت ہو گیا۔ آپ صحابہ کو بلا کر کے اس کے لیے جنازہ پڑھے۔ میرے محبوب نے غیبانہ جنازہ نجاشی کا مدینے میں پڑھا، اور اللہ کے رسول رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخل الجنۃ الفردوس، یا اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ نے نجاشی کو ضرور جنت دی ہوگی، کیوں کہ میرا محبوب پیغمبر جو کہے اللہ قبول کرتی ہے اس دعا کو۔ میرے محبوب کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، جب بھی یہ ہاتھ رحمت والے اٹھے، ان ہاتھوں نے اس رحمت کو ہی سمیٹا جو اللہ نے آسمانوں سے عطا کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں اور صحابہ مختلف علاقوں میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا، ان ارضی واسعۃ، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈ پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، میری زمین وسیع کشادہ، جس جگہ جاؤ جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ صحابہ کو اجازت مل گئی، صحابہ گھر چھوڑ کر کے جا رہے، اپنا آبائی گھر چھوڑنا بڑا مشکل۔ صحابہ نے وہ گھر چھوڑ دیے جن گھروں میں پیدا ہوئے، وہ بچپن کا گھر، اس کی دیواروں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے،
ہم جہاں رہتے تھے گاؤں میں، ایک دفعہ اس گھر کے کمرے تک میری رسائی ہوئی. میرا دل کرے کہ اس دروازے کو چوم لوں. حالانکہ کیا ہے، یہی ہے کہ میں نے بچپن گزارا تھا، اور ان لوگوں نے ان گھروں، بچپن والے گھروں کو خیر آباد کیا اور چل دیے. سبحان اللہ. اور اگلی منزل کا یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں وہاں سکون ملے، امن ملے، راحت ملے، اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت ملے کہ نہ ملے، لیکن چل دیے. کچھ صحابہ مدینہ طیبہ میں پہنچے. سبحان اللہ. مدینہ کی زمین کو مصعب بن عمیر نے بڑا ہی ہموار کیا ہوا ہے. 2 قبیلے مسلمان ہو چکے، اوس اور خزرج کے. یہی جری قبیلے، جنگجو قبیلے، لڑائی لڑنے والے قبیلے، اور ان قبیلے کے لوگوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں. یہ قبیلے کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیسا پیار دیتے ہیں؟ یہ ایک ایک آدمی کو اپنے اوپر تقسیم کرتے ہیں. جس کے حصے میں جو صحابی آتا ہے، غریب صحابی، اس کو اپنا بھائی بناتے ہیں. یارو کتنا بھائی بناتے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے مجھے فلاں انصاری اپنے گھر لے گیا، میرے سامنے اپنے گھر کا سارا اثاثہ آدھا کیا، سامان کو آدھا کیا. کہنے لگا یہ آدھا سامان تیرا اور آدھا میرا. میں قربان ان صحابہ پر. پھر کہتا ہے میرے پیارے بھائی، میری 2 بیوی ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو. یارو ایسی محبت، ایسی مودت دنیا میں کہاں مل سکتی ہے؟ ایسی مثالیں پہلے پیغمبروں میں بھی نہ ملی. ان کی بھی امتیں تھیں، ان کے بھی حمایتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی محبت کی، مگر ان محبت مودت میں ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے آدھا سامان گھر کا اپنے غریب بھائیوں میں تقسیم کیا، یا اس طرح کی مثال کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے ان کے نکاح میں دے دی. کیسے عظیم لوگ، کیسے شان والے لوگ. یہ صحابی کہتا نا بھائی، انہیں کوئی طلاق نہیں دینی، اور نہ ہی مجھے تیرے سامان کی ضرورت ہے، بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دے اور کچھ پیسے بطور قرض حسنہ دے دے. میں کاروباری آدمی ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میں چند دنوں میں تیرے یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا. اور پھر انہوں نے تجارت کی مدینہ کے بازاروں میں. سبحان اللہ. عظمت والے وہ لوگ، وہ شانوں والے لوگ. ادھر اس تاریخ کو مکہ میں دبانے کے لیے مشرکین کے مختلف وار. ابو طالب اس وقت زندہ تھے. حضرت ابو طالب کے پاس وفد آتے ہیں، بھتیجے کو روک لے، بھتیجے کو روک لے، یہ ہمیں دوسرا دین سمجھاتا ہے، یہ صابی ہے، فلاں ہے، جادوگر ہے. دار الندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ کی. اس میں میر مجلس ولید بن مغیرہ کو بنایا. ولید یہ ادیب تھا، فصیح تھا، اور ان میں بڑا ہی دانا اور عاقل تھا، بزرگ تھا.
اس کو کہنے لگے کہ ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر کے کہو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط پہلی یہ ہے کہ اگر تو دولت مند بننا چاہتا ہے تو ہم دولت اکٹھی کر کے تجھے دیتے ہیں، اور اگر تو امیر اور ہمارا حاکم بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم بادشاہ بنانے کے لیے حاضر ہیں، ہم سارے لوگ تمہیں بادشاہ کہیں گے، حاکم اور اس مملکت کا بادشاہ مانیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر تیرا ارادہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے تو ہم سردار موجود ہیں، جس گھر میں اشارہ کرے اسی گھر میں تیرا نکاح کر دیں گے۔ سرکار مدینہ نے یہ تینوں شرطیں سنی۔ ولید، ایک روایت میں ہے عتبہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک، حضرت نے کہا یار یہ باتیں تو میں نے سن لی، اب میری سنو۔ یہ کہتا ہے آپ اپنی باتیں سنائیں۔ سبحان اللہ، قرآن عربی اسی زبان میں قرآن ہے جس زبان سے یہ لوگ بول رہے تھے، جس زبان میں وہ متکلم تھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سورہ حامیم کی تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ کتاب اس کی آیات ہیں تفصیل کے ساتھ، فصلت فصاحت والی، بلاغت بھری۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ خوش خبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، اکثر نے اعراض کیا، منہ موڑا اس سچی کتاب کے سننے اور اس پر عمل کرنے سے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو سنتے نہیں، جنہوں نے سنا ان میں سے کچھ نے اعراض کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ۔ بشیرا ونذیر، سبحان اللہ، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، یہ پیغمبر میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کچھ کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ وہ قرآن کو سن کر کے اس کی طرف نہیں آتے۔ میں تو یہی بلاتا ہوں، یہی کرتا ہوں کہ تمہیں بلاتا ہوں اور تم اپنے کان بند کر لیتے ہو۔ فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ، عمل کرو، کوشش کرو اس طرف آنے کی۔
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، میں تو انسان ہوں، آدم کی اولاد سے، تمہارے علم میں ہے کہ میں عبداللہ ابن عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آمنہ کا لقب جگہ انا بشرٌ مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا معبود تمہارا معبود ساری کائنات کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وہ کون معبود ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک معبود۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، بس سیدھے ہو کر کے آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت مشرکین کے لیے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا۔ میرے محبوب نے ایسی آیات کا انتخاب کیا کہ ہر آیت ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آ جاؤ اللہ کے سچے دین کی طرف۔ میرے محبوب اس سورت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تم اعراض کرو گے، میرے حکم کو نہیں مانو گے، تو پھر انتظار کرو کہ اچانک تم پر ایسی کڑک برسے گی جس طرح کی کڑک عاد و سمود پر برسی، اور ان میں سے کوئی دنیا میں نہ رہا، بستیاں اجڑ گئیں، بچوں سے لے کر کے بڑوں تک کوئی بھی ان میں باقی نہ بچا۔ اس کڑک سے زمین کے اوپر الٹے اوندھے ہو کر کے گرے، ان کی بڑی بڑی لاشیں بکھری پڑی ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ آسمان سے جانور آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، کھاتے ہیں، درندے کھاتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ سننے والا کافر جلدی سے اٹھا اور آقا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ایسی بد دعا نہ کر۔ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو لفظ نکلتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کہیں یہی نہ ہو جائے کہ کڑک وہ عاد و سمود کی۔ حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ عاد و سمود پر کیسی کڑک اتری، ان کے گھر کہاں تھے۔ تنحتون من الجبال بیوتا، وہ لوگ پہاڑوں کو کرید کر کے
کتنے طاقتور لوگ تھے کہ پتھر کے بڑے بڑے چٹانوں کو کرید کر کے اس میں گھر بناتے تھے. چھوٹا سا دروازہ، اندر بڑی کھلی جگہ سونے کے لیے، رہنے کے لیے. آج بھی ان کی بستیوں کے آثار ملتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان انہوں نے اندر سے انہیں کھودا اور اپنے گھر بنائے، مگر موت سے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے. سائقۃ. بعض کہتے ہیں کہ عمان کے علاقے میں ان کی بستیوں کے آثار ملتے ہیں، عاد و سمود کے. بعض دفعہ ٹی وی والے دکھاتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، چھوٹے چھوٹے دروازے نظر آ رہے ہیں. اندر تو نہیں دکھاتے لیکن باہر کے سارے دروازے جس طرح چڑیوں نے ریت کے ٹیلوں کے اندر یا دائیں بائیں گھر بنائے ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر اللہ نے ایسی قوت، ایسی طاقت دی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو کریدا. اسی طرح ایک اور قوم کا اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عرب جو پہاڑوں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی خوبصورتی اور طاقت ان جیسا ڈھونڈنے لگو اس شہروں میں. لم یخلق مثلها فی البلاد. کسی شہر میں اتنے خوبصورت انسان اور اتنے طاقتور انسان میں نے پیدا ہی نہیں کیے. لم یخلق مثلها فی البلاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اللہ کریم نے ہمیں بھی بنایا، ہم کو آدم کی شکل پہ بنایا. جس طرح آدم کو اللہ نے بنایا، اللہ کریم فرماتے ہیں نا، خلقت آدم بجدیہ، آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت میرے اب آدم کو بنایا ہوگا. اس زمین پہ ان شہروں میں بھی کئی ایسے انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑا ہی حسن دیا، بڑے خوبصورت نوجوان، بڑے خوبصورت. مگر میرا ابا کتنا خوبصورت ہوگا، سبحان اللہ، جس کی اولاد اتنی خوبصورت ہے. یہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرات بعدد کل ذرات صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی چھوڑ دو قصے کو، ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا بیٹا. یہ قوم کا بڑا بزرگ آدمی ہے. واپس دار الندوہ میں پہنچا. یہ دار الندوہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا، ان کے بیٹھنے کے لیے، جسے ہم ڈیرا کہتے ہیں یا چوپال کہتے ہیں. یہ سارے ساتھی اسی انتظار میں اس کے تھے کہ آئے گا، کوئی نہ کوئی بات بتائے گا. آیا، کہنے لگا سارے میری توجہ سے بات سن لیں. محمد کو محمد کے حال پہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عرب و عجم میں کسی نے اسے قتل کر دیا تو بات ختم. یہ خون اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا تمہارے ہاتھوں پہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ غالب آ گیا، عرب پہ غالب آیا، عجم پہ غالب آیا، غالب آیا تو وہ بادشاہت تمہاری ہوگی، تمہاری عزت ہوگی. یہ کہنے لگے سارے، عتبہ یا ولید نام لے کر کے انہیں نے کہا کہ تیرے اوپر بھی سحر ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے، تبھی یہ ایسی باتیں کرنے لگا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، میری اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو چھوڑ دیں اسے بات کو. انہوں نے پھر 3 شرائط کے ساتھ ہی کچھ اور آدمیوں کو حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا. ابو طالب یہ میرے محمد کا کفیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کفالت کرنے والے.
اور محبت کرتے ہیں، حد کر دی محبت میں۔ تینوں شرطیں سن کر کے ابو طالب کہنے لگا ان لوگوں کو جو آئے تھے کہ تم جاؤ، یہ آپ کی تینوں شرطیں معقول شرطیں ہیں، محمد کوئی نہ کوئی تو مان لے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیل کو بھیجا اپنے بیٹے کے، جاؤ محمد کو ڈھونڈ کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیل کہتے ہیں سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اس شدت کی گرمی میں گھر سے نکلا، دل میں خیال آیا محمد کہاں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ اکثر خالی وقت میں جب لوگ دار الندوہ میں نہیں بیٹھتے تو محمد حرم میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ کی دیواروں میں سر رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں۔ میرا محبوب اس کعبۃ اللہ سے بڑے محبت کرنے والے، اور ہر مومن ہی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی محبت کا ہی تقاضا ہے۔ عقیل کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، حتیم میں دیکھا کہ محمد نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں پاس ہی بیٹھ گیا، محمد نے سلام پھیرا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا، عقیل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو نے بلایا، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ باتیں کہہ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ابو طالب کے پاس پہنچے، میرے محبوب کے پیار کرنے والے چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کوئی تیرا مخالف اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کریا ساری بستی کے لوگوں کے ساتھ لڑتے 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 بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، کہیں میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے محمد تمہیں نقصان نہ یہ لوگ پہنچا دیں۔ ایسا کرو، یہ تین باتیں ہیں، پہلی کہ اگر دولت چاہیے کٹھی کر دیتے ہیں، سب سے مکے میں دولت مند محمد تو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہت چاہیے، حکمران بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، اور اگر کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس سردار کے گھر اشارہ کرے گا اس کا نکاح کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرات بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے نکالا، ایک شاعر نے بس 2 شعروں میں اس کو حذف کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں چچا، میرے پاؤں میں روئے زمیں کا زر اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں میں اگر چاند و سورج رکھ دیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میں خاموش رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو میں خدا کہہ نہیں سکتا۔ ساتھ ہی حضرت نے کہا چچا تھا نا کہ کہہ دیا کہ محمد میں تیری حمایت نہیں کر سکتا، اگر میرا ابا عبداللہ ہوتا میرے ساتھ کٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر یوں نہ کہتا کہ محمد میں تیری حمایت نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا محمد تیری بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کام بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے،
مگر میں کیا کروں، بڑھیپے نے میرے ہاتھ بڑھیپے سے لرزنے لگ گئے، پاؤں کانپنے لگ، لیکن کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، تیرا چچا تیرے ساتھ ہے، عقیل ادھر آؤ، جاؤ سارے ہاشمی جوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، اور محمد کے آگے اور پیچھے وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر کے چلیں گے، اگر کوئی محمد کی طرف انگلی کا اشارہ کرے اس کی انگلی کاٹ دینا۔ کون ہے جو میرے محمد کا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرات بعدد کل ذرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب مکہ میں دشمنوں کے گھیرے میں، مگر کبھی لرزے نہیں، کبھی کپ کپائے نہیں، اور نہ ہی کبھی تبلیغ میں کوئی کمزوری دکھائی، بس ہر جگہ واز کرتے ہیں تو ایک ہی واز ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس لا الہ الا اللہ کی بولی بولنے والے غریب مسکین صحابہ جو مارے کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مگر کلمہ کو نہیں چھوڑتے۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ دوبارہ مکہ کعبۃ اللہ میں حرم میں آئے، مگر اب جس آن کے ساتھ، جس شان کے ساتھ، جس بان کے ساتھ میرے محبوب حرم میں پہنچے ہیں کہ آپ کے ارد گرد 100 یا اس سے بھی زیادہ جوان تلواروں کی جھنکاروں کے ساتھ حرم میں محمد کے ساتھ اتر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کا تقاضا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی